ایک آج مہمان مدینہ کا اس بارگاہ میں تو انتخاب ہو چکا ہے، صرف یہاں اعلان ہونا ہے. تو اس حوالے سے ایک انجمن محبان رسول سرائے عالمگیر کی طرف سے فرمائش ہے. خوش بخت ہے وہ انسان، خوش بخت ہے وہ انسان جو مدینے جاتے ہیں، بنتے ہیں تیرے مہمان جو مدینے جاتے ہیں، بنتے ہیں تیرے مہمان جو مدینے جاتے ہیں. خوش بخت ہے وہ انسان، خوش بخت ہے وہ انسان جو مدینے جاتے ہیں، بنتے ہیں تیرے مہمان جو مدینے جاتے ہیں، بنتے ہیں تیرے مہمان جو مدینے جاتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حقداروں پر خاص ایک انعام قدرت کا، اس روزے کا دیدار تو دیدار ہے جنت کا، اس روزے کا دیدار تو دیدار ہے جنت کا. کیوں کرے نہ خود پرمان، کیوں کرے نہ خود پرمان جو مدینے جاتے ہیں، بنتے ہیں تیرے مہمان جو مدینے جاتے ہیں، بنتے ہیں تیرے مہمان جو مدینے جاتے ہیں. خوش بخت ہے وہ انسان، خوش بخت ہے وہ انسان جو مدینے جاتے ہیں، بنتے ہیں تیرے مہمان جو مدینے جاتے ہیں، بنتے ہیں تیرے مہمان جو مدینے جاتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. معزز حاضرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک منعقد ہو اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام نہ ہو؟ یہ کیسے؟ آپ کا کلام تسمین کے ساتھ پیش کرنے کے ساتھ جتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، جتنی خشوع و خضوع ہو کے سن رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو لطف آئے گا. تم ہی فرش سے عرش تک جانے والے، تم ہی فرش سے عرش تک جانے والے، تم ہی نعمتیں حق سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. دوستو، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب بھی مدینہ شریف تشریف لے گئے کبھی پاؤں کے بل نہیں چلے، ہمیشہ گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے کہ کہیں سرکار کے پاؤں مبارک پہ ان کا پاؤں نہ آ جائے. کہتے ہیں ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے گھٹنے میں کانٹا چبھ گیا،
فوراً کانٹا یہاں سے نکالا اور سینے میں دل میں پیوست کیا، تیری جگہ تو یہاں پر ہے۔ شعر سنیے۔ سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے سائے ذرا تو سنبھلنا، مدینے کے سائے سنبھلنا، کیونکہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین یار قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہ صبح کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مل کے پڑھیے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ کبھی غوث و خواجہ کے تاروں سے الجھے، کبھی غوث و خواجہ کے تاروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے، آقا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ منکر منافق ہے، منافق ہے واللہ، یہ منکر منافق ہے، منافق ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اب ہم اپنے میلاد میں سمیٹتے ہیں، دو تین فرمائشیں ہیں مختصرا، آخر میں میٹھا میٹھا ہے میرے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں
اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ایک پیغام سنیے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ایک مختصر سا تعارف ہے میری اس ٹیم کا۔ میری بائیں جانب سب سے پہلے نمبر پر جو آخر میں بیٹھے ہیں، آپ کا نام ہے محمد آزاد۔ دوسرے نمبر پر نور مجاہد صاحب بیٹھے ہیں، بہت اچھے نعت خوان ہیں۔ یہ سارے بچے they all are gold medalists، بڑے انعام یافتہ بچے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ فیض الحسن فیضی صاحب ہیں۔ آپ الحمدللہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونہار شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر میری طرف سے دوسرے نمبر کاشف محمود ہے، اور میری بائیں جانب پہلے نمبر پر اسرار احمد، ایک باریک آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی ہے، بڑی پرومیننٹ وائس اسرار احمد۔ ان کا بھی یہ کل ہی کیسٹ ریلیز ہوا ہے کراچی سے، اور پنجاب میں بھی پہنچ چکا ہے۔ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، یہ ان کی کیسٹ کا نام ہے۔ پہلا والیوم ان کا سولو مارکیٹ میں آ گیا۔ یہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھال کی بچیوں کی سنت ادا کر رہے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر یہ جو بڑی دف کے ساتھ ہیں غلام علی صاحب، دوسرے نمبر پر جناب نبیل عباس گیلانی صاحب ہیں، اور پہلے نمبر پر حاکم علی صاحب ہیں، اور ایک فدا حسین گیلانی صاحب جو آپ کو بڑے موبائل نظر آئے ہیں، مائکروفون تک جو ہے یہ سیٹنگ کرتے ہیں، ہمیں اتنا خوبصورت ساؤنڈ سسٹم ہے، اس کو اور ہمیں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں فدا حسین گیلانی صاحب۔ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا۔ ایک بہت زیادہ فرمائش ہے کہ میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آئے۔ دوستوں کو پتہ چل گیا ہے تھوڑے تھوڑے ویک پوائنٹس کا۔ اس کی ایک تو نعت ہی بہت خوبصورت ہے، ساری نعتیں خوبصورت ہیں، مگر کچھ نعتوں کے ساتھ کچھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ میری والدہ اللہ غنی کے رحمت کرے، ان کو کربٹ کربٹ جنت نصیب کرے، بہت زیادہ یہ نعت پڑھا کرتی تھی، انہوں نے مجھے میری نعت سکھائی ہے۔
دوستو، مجھے جو کچھ بھی یہ فیض ملا ہے یہ مجھے میری ماں کی دعاؤں کے صدقے سے۔ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، مگر سمجھنے میں عمل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ میں نے جس دن سے اپنی ماں جی کے پاؤں مبارک چومنے شروع کیے میرے دن بدلنے شروع ہو گئے۔ مجھے بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کی زندگی اگر 50,000 سال بھی ہو اور وہ گناہوں میں کٹی ہو، صدق دل سے توبہ کر کے آ جائے تو میں اس کو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ 4-5 سال پہلے میں میوزک میں غزل گایا کرتا تھا۔ غزل میرا وہ ایک صنف تھی جس کو میں گایا کرتا تھا۔ بس مجھے ایک میرے دوست نے کہا کہ تم نے کبھی اپنی ماں جی کے پاؤں چومے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آج سے شروع کر دیتا ہوں۔ جس دن سے میں نے اپنی ماں جی کے پاؤں مبارک چومنے شروع کیے، میرے دن میرے حالات بدلنے شروع ہو گئے، اور سرکار نے مجھے کیچڑ سے نکال لیا۔ اور تب سے، یہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، 3-4 سال ہوئے ہیں مجھے سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہوئے۔ میری ماں جی سرکار نے مجھے دعا دی کہ جا بیٹا، اس نعت کے صدقے تیرا دنیا میں نام ہوگا، اور وہی ہوا ہے۔ جن کی مائیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا کی قسم، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا سیدی یا رسول اللہ، پیسے نہیں ہیں، حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، اگر ہم ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرہ مبارک کو پیار سے دیکھ لیں تو کیا 100 مقبول حجوں کا ثواب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، 100 مقبول حجوں کا ثواب ہوگا۔ 1 لاکھ سے زیادہ پیسے لگتے ہیں آج کل حج کے لیے، واپسی پر آتے ہیں پتہ نہیں ہوتا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مگر ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب ہے۔ میرے دل سے پوچھ کے دیکھیں، دینی طور پہ تو کیا میں بتا سکتا ہوں، دنیاوی طور پر مجھے روزانہ 1 کروڑ کا گھاٹا ہو رہا ہے۔ خوش قسمت ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے، حدیث مبارکہ ہے، خوش بخت ہے وہ شخص جس کو اپنے والدین میں سے کسی ایک کا بھی بڑھاپا ملا اور وہ خدمت کر گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جس کو اپنے والدین میں سے کسی ایک کا بھی بڑھاپا ملا اور وہ خدمت نہ کر سکا۔ ہم وزیروں مشیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں جاب دلوا دیں۔ خدا کی قسم، اللہ نے ہر گھر میں ماں کے روپ میں پیر بھیجا ہوا ہے، کبھی اس کی خدمت تو کر کے دیکھو۔ میں نے 2 سال، کچھ اپنی تعریف نہیں ہے، بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہتا ہوں، 2 سال میں نے اپنی ماں جی کے آخری جو ہیں ان کی زندگی کے، اپنی ماں کو میں نے پیچھ نہیں کی، بس پھر وہی ہوتا گیا جو میری ماں جی کہتی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میرے پاس 1 سنگل پینی نہیں تھا، 1 پیسہ نہیں تھا۔ چند سال پہلے ماں جی کہنے لگی، روفی تیاری کرو، تم نے عمرے پہ جانا ہے۔ ماں جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں، میں الحمدللہ 18 گریڈ میں ہوں، مگر چاہے 20ویں گریڈ میں بھی ہو، وی آر آلویز ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ سیلریڈ کلاس کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے کہا ماں جی بینک بیلنس کوئی نہیں ہے۔ ماں جی نے کہا تیاری کرو، میں نے تیاری شروع کر دی۔ 2 دن کے بعد ایک محفل میں میں یہی نعت پڑھ رہا تھا، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا پروفیسر صاحب ٹکٹ میں دیتا ہوں، مدینہ دیکھ کر آپ آئے اور ہمیں بتائیں شہر مدینہ کیسا ہے۔ بس وہ دن جا اور آج کا دن ہے، ایسا سرکار کی بارگاہ سے ملٹیپل ویزا ملا ہے، ہر سال میں 2-3 حاضریاں ہو جاتی ہیں۔ یہ سرکار کی نعت کا صدقہ ہے، ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو یہ نعت آئی ہے، بغیر تاف کے میں آپ کو سناتا ہوں۔ آنے والوں
مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے۔ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے۔ دیوانوں حاجیوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے۔ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے، در پہ ان کے بیٹھ کے آبِ زمزم پینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے۔ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ عشرت ان کے، یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ
وچ میں چھڈیا اپنے دل نوں آقا دے قدماں وچ سخی سردار ہر ویلے مدینہ یاد آندا ہے میری سرکار ہر ویلے مدینہ آج نینا لایا کیوں جھڑیاں 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 وصل دے وچ کی تیری اج سکھ متراں دی بدھیری کیوں دل اداس کھڑیری لو لو وچ
کے لیے اج لینا لایا کیوں چڑیا اج لینا لایا کیوں چڑیا اج لینا لایا کیوں چڑیا اج نینا کی شاہ و گدا ڈٹھی جسوی نصیر و شان خدا اٹھے ہوش سے منہ بولے اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ کی کتنے جاڑیاں اج لینا لایا کیوں چڑیا 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 اچھا جی ہمارا ایک مضمون ہے ایک مضمون ہوتا ہے ایک شعر سن لیجیے فرمائش ہے پیس بی اپان ہم پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم choose on a holy prophet salam choose on a holy prophet salam is my prophet that I love and adore is my prophet that I love and adore peace be upon him peace be upon him sallallahu alayhi wa sallam peace be upon him peace be upon him sallallahu alayhi wa sallam peace be upon him peace be upon him sallallahu alayhi wa sallam قصیدہ بردہ شریف حمد باری تعالیٰ سرکار کا ذکر اور سرکار کی آل پاک کا ذکر جو ہے اس سے پورا یہ ذکر مکمل ہوتا ہے اور آخر میں درود و سلام ہوگا دعا جو ہے وہ کسی بھی عبادت کا مغز ہوتی ہے دعا میں شامل ہوئے بغیر نہ جائیے گا میری آپ سے درخواست ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت محمد کی عظمت کا دم بھرنے والا محمد کی عظمت کا دم بھرنے والا میں ہوں یا علی کرنے والا محمد کی عظمت کا دم بھرنے والا محمد کی عظمت کا دم بھرنے والا میں ہوں یا علی کرنے
شان جلی ہے محمد تو دنیا میں شان جلی ہے محمد کا دل بند مولا علی ہے محمد کا دل بند مولا علی ہے محمد پہ مر مٹنے والا محمد کی عظمت کا دم بھرنے والا میں ہوں یا علی کرنے والا محمد کی عظمت کا دم بھرنے والا جو کعبہ مقام ولادت ہے اس کا تو مسجد مقام شہادت ہے اس کا تو اللہ کے گھر میں ہے گھر کرنے والا محمد کی عظمت کا دم بھرنے والا میں ہوں یا علی کرنے والا محمد کی عظمت کا دم بھرنے والا ترتیب یہی ہے غلام محی الدین صاحب نے کہ اب ہم سلام پڑھیں گے سلام پڑھنے کے بعد اسی طرح پھر آپ ادب سے بیٹھ جائیں گے تاکہ سب کے سامنے قرآن نازل ہو ٹرانسپیرنٹ قسم سے بعد میں لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آیا تمام ایک شعر دیکھیے یہ میرا میسج ہے یہ رمضان مبارک میں آپ کو یہ سب سے زیادہ نماز نامہ سنے گا وہ جن کے گھر ہم ٹھہرے تھے نصیر صاحب انہوں نے بھی فرمائش کی ہے ایک شعر سنیے یہ پیغام ہے آج کی رات کی پوری محفل کا آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں اور کھڑے ہو کے روزائے سر
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ السلام اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام